اللہ تعالیٰ کو جس طرح پکارنا چاہیے. کیا وہ انسان کی قریب ہے یا بعید؟ اللہ انسان کی قریب ہے یا بعید؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 186 میرے محترم دوستوں، رمضان المبارک کی مہینہ بڑی برکت والی مہینہ، بڑی فضیلت والی، بڑے رحمت والی مہینہ ہے. ہر ایک عمل 70 گنے زیادہ ہے، ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے. رمضان المبارک کی نفل قائم رمضان میں فرض کی برابر ہے. آپ میرے دوستوں، اس سے پہلے جو آیاتیں گزرے ہیں رمضان المبارک کی متعلق ہے. پہلے اور بعد پہلے آیات میں معذور لوگوں کو حاصل ہونے والی رعایت کا ذکر تھا کہ جب وہ سفر کی حالت میں ہو، بیمار ہو، قائمی مرض ہو، عورتوں کے لیے بھی بیان کروایا عذر کی حالت میں معذور کی تو روزہ کیسے رکھنا ہے. بار بار آیات میں روزے کے احکام بیان ہوئے. اسی طرح کی آیات میں دعا کا ذکر ہے. جو بندہ اپنے رب کو حضور کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے دربار میں جو دعا کرتا ہے اس کی مطابق گزشتہ آیات کے آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کا بیان تھا. جب بھی تم کوئی کام کرو تو اللہ کا شکر کرو. جب کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو. جب پیو اللہ کا شکر ادا کرو. جب عبادت کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. وہ سے کہا کہ مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں. تو مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں اور میں بھی شکر ادا کروں. دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
تو تم اللہ کی شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اعمال میں اور تمہارے مال دولت کے اندر دوگنا کر دیں گے، اضافہ کر دیں گے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اور اگر اللہ کی میں شکر کروں تو سن لو اللہ کی عذاب کو ساتھ ہے۔ اب میرے دوستوں شکریہ ادا کرنے کا الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کی روزہ رکھی، الحمدللہ ہم نے اللہ نے نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ ہم نے اللہ رب العزت فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں جب بھی کوئی کام کی جائے اللہ کی توفیق سے تو اللہ کی شکر ادا کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکارنا چاہیے؟ کیا وہ انسان کی قریب ہے یا بعید؟ اللہ انسان کی قریب ہے یا بعید؟ اگر قریب ہے تو اس کے ساتھ شرگوسی سے مناجات کرے، اگر اللہ قریب ہے تو شرگوسی سے مناجات کرے، اور اگر وہ دور ہے تو زور سے پکارے۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہنا فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں ان کے بالکل ہی قریب ہوں۔ مجیب دعوت الداعی الی دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ آہستہ کرو یا چلا کے کرو، میں ان کی دعا کو سنتا ہوں، دل میں کرو، اللہ تمہاری دعا کو سن لے۔ جب وہ دعا کرتا ہے اور مجھے پکارتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں۔ تو روحانیت کے لحاظ سے رمضان کا مہینہ ایسے ہے جیسے سال بھر کے موسموں میں موسم بہار ہوتا ہے، جب ہر چیز جو پر ہوتی ہے۔ اور اس طرح میرے دوستوں رمضان شریف میں دوسرے مہینوں کی نسبت نیکی کی قدر قیمت اور وقار کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفل فرض کے برابر ہوتا ہے اور ایک فرض 70 فرض کی اجر کے برابر ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تسبیحۃ فی رمضان خیر من الف تسبیحۃ فیما سواہ، رمضان المبارک میں اخلاص کے ساتھ کی گئی ایک تسبیح غیر رمضان کی 1000 تسبیح سے بڑھ جاتی ہے۔ کہ رمضان المبارک میں اخلاص کے ساتھ کی ایک تسبیح غیر رمضان میں 1000 تسبیح سے بڑھ جاتی ہے۔ گویا یہ مہینہ تقدیر روحانیت کی ایک موسم باہر کا درجہ رکھتا ہے، لہذا قبولیت دعا کی بھی یہ مبارک مہینہ خصوصی اہمیت کے حامل ہے۔